ناظرین، نیو ڈیلی ڈرامہ خوش نصیبی کی کہانی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ کہانی 3 بہنوں کے گرد گھومتی ہے جس میں سب سے بڑی بہن نرمین اپنے باپ کی بہت لاڈلی ہے، اتنی کہ نرمین کی کوئی بھی بات اس کا باپ ٹال نہیں سکتا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر آتی ہے ماہین، جو تقریباً گھر کے تمام کام، خاص طور پہ کچن کے سارے کام وہی سنبھالتی ہے، اپنے ابا کے کھانے پینے سے لے کر دوائیوں تک کا وہی خیال رکھتی ہے، اور سراج کو سب سے زیادہ سمجھدار بھی اپنی بیٹی ماہین ہی لگتی ہے۔ لیکن سراج صاحب اپنی سب سے چھوٹی بیٹی ایمان سے بے حد نفرت کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ایمان کے پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے سراج صاحب کو نہ تو ایمان اچھی لگتی ہے، اور چونکہ ایمان منہ پھٹ بھی ہے تو سراج صاحب اسے باغی بھی سمجھتے ہیں۔ تو جناب، اب چونکہ ڈرامے میں نرمین کی شادی چل رہی ہے، لیکن جس لڑکے سے نرمین کی شادی ہونے والی ہے اس لڑکے کو لے کے سراج صاحب کو بہت تشویش ہے کہ پتہ نہیں کیسا لڑکا ہے، اس کے ماں باپ ہیں نہیں، اور سراج صاحب نے اس لڑکے کو کبھی شاید لائیو دیکھا بھی نہیں۔ لڑکا آؤٹ آف کنٹری یعنی کہ دبئی رہتا ہے۔ ویسے دبئی پاکستان سے اتنا دور تو نہیں کہ لڑکا پاکستان نہ آ سکے۔ خیر، اب لڑکا عین شادی کے ٹائم پر ہی پاکستان آنے کا پلان کرتا ہے، اور جہاں تک رشتے کی بات ہے تو رشتہ لینے کے لیے نہال کا بڑا بھائی فیاض اور بھابھی آئے تھے جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ خیر، نہال کے بارے میں تو ہم بعد میں مزید بات کریں گے، ابھی بات کریں گے ڈرامے کے مین ہیرو ہمایوں کی، جو کہ درزی ہے اور نرمین کا کزن بھی ہے۔ اب جناب، سراج صاحب جنہیں یہ بھی افسوس ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، صرف 3 بیٹیاں ہیں، اور ان کی دل سے خواہش ہے کہ کاش ان کا کوئی بیٹا ہوتا جو ان کا سہارا بنتا، تو ایک ہمایوں ہے جو سراج کے ہر کام کے لیے موجود ہوتا ہے۔ سراج صاحب چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام ہمیشہ ہمایوں کے ساتھ جا کر ہی کرتے ہیں۔ اب ہمایوں صاحب دل ہی دل میں نرمین کو بے انتہا چاہتے ہیں، لیکن وہ اتنے شرمیلے ہیں کہ کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پائے۔ ہاں، البتہ ہمایوں صاحب 5 وقت کے نمازی ہیں، اور ہر نماز میں ان کی بس ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ مجھے میری محبت نرمین مل جائے، اس کے بعد یا اللہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ جبکہ نرمین ہے جو ہمایوں کو سخت ناپسند کرتی ہے، اسے یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ ہمایوں اسے پسند کرتا ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ ہمایوں کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ مجھے پسند کرے۔ جبکہ ایمان اور ماہین کو ہمایوں کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے جب خاص طور پہ نرمین ہمایوں کی بے انتہا انسلٹ کرتی ہے، لیکن ہمایوں آگے سے کچھ بھی نہیں کہتا، حتیٰ کہ نرمین نے اپنے شادی کے تمام ڈریسز بھی ہمایوں سے ہی بنوائے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجال ہے کہ وہ ہمایوں کے کسی کام کی تعریف کر دے، بس نقص ہی نکالتی رہتی ہے۔ اور ہمایوں کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ نرمین اسے بہت ناپسند کرتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے کسی معجزے کے انتظار میں ہے، لیکن ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا نا امید بھی ہے، کیونکہ شادی کے دن اب سر پہ آ چکے ہیں، مہندی کا دن آتا ہے، اور ہمایوں کے ہی ہاتھ سے تیار کیا ہوا جوڑا جب نرمین پہنتی ہے تو وہ مہندی پہ اس قدر خوبصورت لگتی ہے کہ ہمایوں کی نظر اس سے ہٹتی ہی نہیں، اور دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ شاید آج کے بعد میں نرمین کو کبھی دیکھ نہیں پاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ نرمین نہال کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری چلی جائے گی، جبکہ نرمین بہت خوش ہے، اسے تو اپنا مستقبل بہت ہی برائٹ نظر آ رہا ہے، لیکن جناب نہال کو کچھ اس قسم کا لڑکا بنایا گیا ہے کہ جو کبھی ایک لڑکی کے ساتھ تو کبھی دوسری لڑکی کے ساتھ، یعنی کہ بہت ہی فلرٹ۔ اسی وجہ سے نہال کی بھابھی پریشان بھی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں شادی کی ڈیٹ تو ہم نے فکس کر دی ہے، لیکن پتہ نہیں مجھے یوں کیوں لگتا ہے کہ نہال اس بار بھی سیریس نہیں ہے۔ جبکہ نہال کے بڑے بھائی فیاض کو تو یہی لگتا ہے کہ اس بار نہال کو سچ میں نرمین سے محبت ہوئی ہے، کیونکہ پہلے نہال نے جتنی بھی لڑکیوں سے دوستی کی تھی، محبت کی تھی، ان کے ساتھ کبھی شادی کا پلان نہیں کیا تھا، لیکن نرمین کے گھر تو ہمیں فورس کر کے بھیجا۔
خیر جی، اب چونکہ نہال نرمین سے یہی کہتا ہے کہ میں پاکستان آنے والا ہوں اور فون پر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں ایئرپورٹ سے نکلوں گا میں سب سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر تم وہاں مجھے ریسیو کرنے نہ آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب چونکہ مہندی کا دن آ چکا ہے اور شاید اسی دن نہال نے نرمین کو یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان آنے والا ہے۔ خیر، مہندی کے دن نرمین نہال سے کانٹیکٹ کرنے کی بارہا کوشش کرتی ہے لیکن اس کا فون مسلسل آف ملتا ہے۔ فی الحال تو نرمین یہی سمجھتی ہے کہ ہو سکتا ہے نہال فلائٹ میں ہو، لیکن جب کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور میسیجز ڈیلیور نہیں ہوتے تو نرمین پریشان ہو جاتی ہے، اور اتنے ہی پریشان نرمین کے فادر سراج صاحب ہو جاتے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤں گا میں اپنے خاندان والوں کو اور ملنے والوں کو اگر وہ لڑکا نہال شادی کے لیے نہ پہنچا؟ نرمین کو یہ پریشانی بھی ہے کہ نہال نے مجھے یہ تو کہہ دیا تھا کہ تم مجھے ریسیو کرنے آنا، لیکن اپنے فلائٹ کی کوئی ٹائمنگ تو بتائی نہیں۔ خیر جناب، اب نرمین کے گھر میں تو سبھی بہت پینک ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ پینک ہوتے ہیں سراج صاحب۔ نرمین سوچتی ہے کہ مجھے فیاض بھائی یعنی نہال کے بڑے بھائی کے گھر جا کے پتہ کرنا چاہیے، لیکن وہ وہاں پر کیسے جائے؟ ویسے یہاں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ چلو نہال کا فون بند تھا لیکن فیاض کا فون تو آن ہوگا، وہ فون پر سب معلوم کر سکتی تھی۔ لیکن نرمین اپنے تمام گھر والوں سے نظریں بچا کے ہمایوں کو بلواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہمایوں پلیز مجھے فیاض بھائی کے گھر لے چلو، اور ہمایوں جو نرمین کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا اس معاملے میں اس کی بھرپور مدد کرتا ہے۔ برستی بارش میں نرمین کو لے کے جب فیاض صاحب کے گھر جاتا ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ فیاض صاحب خود بھی اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ نہال کا فون نہیں لگ رہا۔ یہ سننے کے بعد تو نرمین کا دل جیسے ہولنے لگتا ہے۔ ہمایوں بڑی مشکل سے نرمین کو سنبھالتا ہے اور جب گھر واپس آتا ہے اور سراج صاحب کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ آدھی رات کو برستی بارش میں نرمین نہال کے بارے میں پتہ کرنے اس کے بڑے بھائی کے گھر گئی تھی، تو یہاں پر سراج صاحب کی طبیعت اتنی بگڑتی ہے کہ انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے۔ سراج صاحب کی بیٹیاں ہمایوں سبھی بہت پریشان ہوتے ہیں، جبکہ نرمین کو یہ گلٹ بھی ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی اس حالت کی ذمہ دار صرف وہی ہے، کیوں اس نے نہال پہ ٹرسٹ کیا۔ جبکہ سراج صاحب کی حالت جب تھوڑی سنبھلتی ہے تو وہ ہمایوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمایوں، ایک تم ہی ہو جو میری عزت بچا سکتے ہو، کیا تم میری بیٹی نرمین سے نکاح کر لو گے؟ کیونکہ کارڈز بٹ چکے ہیں اور مہمان بھی ظاہر ہے کہ کل آئیں گے، میں کس منہ سے سب سے کہوں گا کہ میری بیٹی کی بارات نہیں آ رہی؟ ہمایوں کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں۔ خیر وہ تو اس نکاح کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے، لیکن دل میں یہ وسوسے بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں نرمین اس نکاح کے لیے راضی ہوگی یا نہیں۔ اب نرمین، جس سے ظاہر ہے کہ ہمایوں سے نفرت ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کے باپ کی جان بھی جا سکتی ہے، صرف اور صرف اپنے باپ کو بچانے کے لیے وہ ہمایوں سے نکاح کے لیے حامی تو بھر لیتی ہے، لیکن شادی کے بعد جب رخصت ہو کے ہمایوں کے گھر جاتی ہے تو خوب واویلا مچاتی ہے، شور کرتی ہے اور ہمایوں سے کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی کوئی بد دعا کی ہوگی کہ نہال نہ آئے اور تمہاری خواہش پوری ہو جائے۔ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم مجھے دل ہی دل میں چاہتے تھے اور مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ اب ہمایوں تو بیچارہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ بہرحال اس نے یہ نکاح تو صرف سراج صاحب کے کہنے پہ کیا ہے، ورنہ اس کی کیا مجال کہ وہ نرمین سے زبردستی نکاح کر سکے۔ خیر ناظرین، ابھی تک تو ڈرامے کی سٹوری صرف بن رہی ہے، لیکن آگے چل کے انٹرسٹنگ تب ہوگی جب نہال واپس آ جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر نرمین کو پاگل بنانے کی کوشش کرے گا، اسے اپنی محبت کا یقین دلائے گا، جبکہ وہ اس بار بھی نرمین کو صرف دھوکہ دے رہا ہے، لیکن نرمین نہال کی جھوٹی محبت میں ہمایوں سے اپنا رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ اور ویسے ابھی تو ایمان اور ماہین کی زندگی میں بھی ہیروز نے آنا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ آگے چل کے کتنا کو انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ آپ کو ان تینوں بہنوں کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے؟ کیا انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔